عبداللہ ہاشم ابا الصادق کا کلیم، اس کا انداز، اس کی گفتگو اور پھر اسرار عقیدہ جو پھیلا رہا ہے، سب کچھ حیران کن ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اور اسے خصوصی روحانی مرتبہ بتایا جا رہا ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، اس کے ماننے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسے دی ون لوگ کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ عبداللہ ہاشم ابا الصادق، کیا یہی شخص دجال ہے؟ اور کیا اس نے بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک اور نشانی کا اضافہ کر دیا ہے؟ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیا میں وقت جو ہے نا، آخر کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اس وقت دنیا میں۔ کہیں پہ جھوٹے امام مہدی سامنے آ رہے ہیں، تو کہیں ہولوگرام ٹیکنالوجی کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ مگر آج کی ویڈیو میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ کچھ جو آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا۔ جھوٹا دجال۔ جی ہاں ناظرین، دنیا میں دجال آ چکا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، ایک ایسا دعویٰ سامنے آ رہا ہے جس نے پوری سوشل میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک شخص جس کا نام ہے عبداللہ ہاشم ابا الصادق، پوری دنیا کے سامنے یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ خود الدجال ہے۔ وہی دجال جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی ہے، جس کے فتنے سے اللہ کے تمام انبیاء اپنی امت کو ڈراتے رہے۔ یہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر ایک ایسا کلیم کر رہا ہے جو روح کو لرزا رہا ہے۔ جی ہاں، اس نے کلیم کیا ہے کہ میں ہی اصل دجال ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے آسمانی کتابوں نے خبردار کیا، میں وہ ہوں جس کے ظاہر ہونے پر زمین کانپے گی اور آسمان ہل جائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اناؤنسمنٹ ہے اس ہستی کی جس سے عیسائیت، اسلام اور یہودیت تینوں نے آخری زمانے کی سب سے بڑی تباہی قرار دیا ہے۔ عبداللہ ہاشم اپنے ایک انٹرویو میں کہتا ہے، میں اس دنیا میں فریب اور آزمائش لے کر آیا ہوں، میں ہر اس چیز کا مالک ہوں جو تم چاہتے ہو، لیکن تم میری حقیقت کو سمجھ نہیں پاؤ گے جب تک بہت دیر ہو نہ جائے۔ اس کی باتیں صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر مذہب کی پریڈکشن کا حوالہ دیتا ہے اور حوالہ دے کر خود کو ان کا مرکزی کیریکٹر پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ یا بیان نہیں ہے، بلکہ ایسا کلیم ہے جو انسان کی روح تک کو لرزا دیتا ہے، کیونکہ دجال کا خروج قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ عبداللہ ہاشم کے دعوے کے ساتھ ہی کئی ایسی عالمی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں جو ہمیں یہ وارن کر رہی ہیں کہ ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آگے ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر واقعی ہم قیامت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بڑی نشانی، دریائے فرات کا خشک ہو جانا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونا نکلے گا جس پر لوگ فائٹ کریں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ناسا کی سیٹلائٹ تصاویر، ترکی اور شام کے مقامی رپورٹس اور ویڈیوز اس بات کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ دریائے فرات حقیقت میں خشک ہو چکا ہے اور پانی کا فلو نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اور بعض مقامات پر زمین پھٹنے لگ گئی ہے۔ اور یہ منظر صرف ایک حدیث کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ایک زندہ معجزہ ہے۔ دوسری طرف بات کریں تو دنیا کے کئی ممالک میں دریا اور جھیلیں اچانک سرخ ہو گئی ہیں، جیسے خون۔ چین، ایران، ملائیشیا اور جہاں تک کہ امریکہ تک میں پانی کے ذخیرے ایسے سرخ ہو گئے جیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوں۔ اور یہ سین مناظر بظاہر سائنس کی زبان میں تو مختلف وضاحتیں دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی کتاب توریت، انجیل اور قرآن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مناظر ان آیات اور پریڈکشن سے کتنی مشابہت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی اللہ نے فرعون کو وارننگ دینے کے لیے دریاؤں کو خون بنا دیا تھا، اور جب قوم نے نصیحت نہ مانی تو عذاب آ گیا۔ اور اب تیسری سب سے بڑی نشانی، پوپ فرانسس کی وفات یا ان کے بارے میں پھیلتی خبریں۔ عیسائی پریڈکشن میں سینٹ مالاکی کا نام لیا جاتا ہے، جس نے کہا تھا کہ صرف 112 پوپ ہوں گے اور آخری پوپ کا لقب ہوگا پیٹر دا رومن، اور وہی پوپ دجال کے زمانے میں زندہ ہوگا۔ پوپ فرانسس وہی 112ویں پوپ ہیں، اور ان کی عمر، صحت اور حالیہ خبریں یہ انڈیکیٹرز دے رہی ہیں کہ ایک اور بڑی پریڈکشن پوری ہونے کو ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب ایک تصویر کا حصہ ہیں، وہ تصویر جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اب وقت بہت کم رہ گئے۔ عبداللہ ہاشم ابا الصادق کا کلیم، اس کا انداز، اس کی گفتگو اور پھر اسرار عقیدہ جو پھیلا رہا ہے، سب کچھ حیران کن ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اور اسے خصوصی روحانی مرتبہ بتایا جا رہا ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، اس کے ماننے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسے دی ون لوگ کہتے ہیں، اور کچھ اسے مہدی سمجھتے ہیں، کچھ اسے اینٹی کرسٹ اور کچھ اسے فالس مسیحا۔ یہاں تو یہی تو دجال کا یہاں پر سب سے بڑا ویپن ہے، فریب کا ویپن۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال ایک آنکھ والا ہوگا، پھر دنیا بھر کو فتنے میں انوالو کر دے گا، وہ جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت بنا کر دکھائے گا، اور اس کے پاس کرسمیٹک پاورز ہوں گی، پاور ہوں گی، طاقتیں ہوں گی، اور لوگ سمجھیں گے کہ وہ نجات دہندہ ہے، بلکہ ویسا ہی فریب جیسا اب عبداللہ ہاشم کے داموں میں نظر آ رہا ہے۔ عبداللہ ہاشم کہتا ہے میری ایک آنکھ بند ہے کیونکہ میں صرف ایک پہلو کی طرف دیکھتا ہوں، وہ پہلو جو تمہیں آزاد کرا سکتا ہے۔ اور یہ بات روحانی طور پر، ظاہری طور پر روحانی لگتی ہے، لیکن باطن میں گہری سازش چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین،
آج دنیا جس روحانی اندھیرے میں ڈوب چکی ہے اس میں لوگوں کو سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں رہی. دجال کا سب سے بڑا ویپن یہی ہوگا، جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اکثر لوگ اس کے پیچھے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کی دنیاوی خواہشات کو وہ پورا کرے گا، مال دے گا، طاقت دے گا، کرشمے دکھائے گا، اور یہی چیز انسان کو اندھا کر دے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد رکھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور یہی وقت ہے جاگنے کا، یہی وقت ہے قرآن کی طرف لوٹنے کا، اور یہی وقت ہے توبہ طائب ہونے کا. عبداللہ ہاشم کا یہ کلیم ایک وارننگ ہے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی، کیونکہ اگر ہم نے اس فتنے کو مذاق سمجھا تو بہت دیر ہو جائے گی. اور اسلام ہمیں لرننگ دیتا ہے کہ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق میں سفید مینار پر لینڈ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. اور وہ وقت اب شاید زیادہ دور نہیں ہے. دنیا ایک آخری جنگ کی طرف موو کر رہی ہے، سچ اور جھوٹ کی آخری جنگ. ہر انسان کو اپنے دل میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف سٹینڈ کر رہا ہے. سب کچھ جاننے کے بعد اب سوال یہ نہیں ہے کہ دجال آیا یا نہیں آیا، سوال یہ ہے آر وی ریڈی اور ناٹ. اپنے دلوں کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنی رب کی طرف پلٹ آئیں. اگر یہ میسج آپ کو جھنجھوڑ گیا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل کو ہم بھی اس میں شمار ہو سکتے ہیں جو اندھی تقلید میں دجال کے پیچھے چل پڑے. اللہ ہمیں سچ کو سچ سمجھنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.